زندگی میں جو سب سے خوش لوگ ہیں نا، ان میں یہ 4 چیزیں ہونی بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 چیز، ایسے کلوز دوست، بھلے 2 ہوں بھلے 3 ہوں، لیکن ایسے ہوں جن کے ساتھ انہوں نے زندگی جی ہو، جن سے انہوں نے سیکھا ہو، جن سے انہوں نے اپنے دکھ سکھ جو ہے نا وہ شیئر کیے ہوں۔ نمبر 2، جو بھی ان کے پاس ہے نا، جو بھی تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی ہے، اس پہ وہ جو ہے نا شکر گزار ہوتے ہیں، ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، معاف کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ بڑے سے بڑے کسی کی کوئی معافی مانگے یا نہ مانگے، لیکن آپ جب کسی کو معاف کر دیتے ہو نا، تو آپ کے دل کو خود بخود ایک سکون مل جاتا ہے، ورنہ پوری عمر آپ یا پورے ٹائم آپ یہی سوچتے رہتے اس نے کیوں کیا یا کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ لیکن جب آپ خدا پہ چھوڑ دیتے ہو نا کہ جو ہوا ٹھیک ہے، لیکن میں نے تیرے لیے معاف کیا، یقین مانے آپ کا دل ہو جاتا ہے مطمئن۔ کہتے ہیں ایک صحابی تھے اور سامنے سے نا ایک کافر ان کو گالیاں دے رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے سنتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پیچھے کھڑے تھے، لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ کافی دیر تک صحابی نے وہ باتیں جو ہے نا برداشت کی۔ اس کے بعد نا اس نے اسے جواب دینا شروع کر دیا۔ جب صحابی نے اسے جواب دینا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ صحابی بڑا حیران ہوا کہ جب تک تو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے۔ تو جو صحابی ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب تک وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ جو ہے مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے اسے کچھ کہنا شروع کیا ہے تو آپ یہاں سے چپ چاپ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا نا، تو تیری جگہ فرشتے وہاں موجود تھے جو اسے برا بھلا کہہ رہے تھے یا اسے جو ہے نا کوس رہے تھے، لیکن جب تو نے شروع کیا تو وہاں سے فرشتے چلے گئے۔ تو جی لب لباب یہی ہے کہ آپ اپنا فیصلہ نا خدا پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ میاں کیا ہے، بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جو انتقام آپ نے لینا ہے یا جو کرنا ہے، جو سڑنا ہے، وہ آپ نے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خدا پہ چھوڑ کے مطمئن ہو جائیں، اور اللہ میاں بہترین وقت پہ نا بہترین بدلہ لیتا ہے۔ ایک بار اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیں، بدلہ نہ بھی لے تو لیکن آپ کے دل کو سکون ضرور پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی ہمت یا دوسروں کے کچھ کرنے کے لیے کوشش۔ کیونکہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہو نا، اس لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے یا میرا بڑا نام ہوگا، اس لیے کہ کسی کا بھلا کرنے سے میرا بھلا ہو جائے گا۔ اپنا جو ہے نا غرض بعد میں رکھیں۔ کہتے ہیں کسی کوئی آپ کو دعا کا بھی کہے تو جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہو نا، تو اللہ میاں یا فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو ہمیشہ کسی کے لیے اچھا ہی کریں، کیونکہ نیکی جو ہے نا گھوم گھما کے آپ کے پاس ضرور واپس آتی ہے، اور برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسا کریں، دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کسی کی جتنی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم پیسے سے ہی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ کوئی گلی میں جا رہا ہے، کوئی بزرگ جا رہا ہے، اس کو راستہ پار کروا دیں، یا کسی کا کوئی سامان اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ان کو کرنے کی عادت ڈالیں۔ ان کے کرنے سے نا آپ کو بڑی نیکیوں کی طرف جو ہے نا وہ رجحان بڑھے گا، یا بڑی نیکیوں کی طرف آپ کا دل چاہے گا کرنے کے لیے۔ السلام علیکم گائز، میرا نام بیرا ہے، میں تارنا شیئر کرنے رہی ہوں اپنی کچن روٹین۔ جھٹپٹ سے میں آپ کو ساری ریسیپیز اس میں بتا دوں گی، کیونکہ میری آ رہے تھے مہمان اور میں نے جلدی سے کھانا بنایا تھا۔ سب سے پہلے میں نے لبے شیری بنایا، جس کی کیپشن میں نے جتنی بھی چیزیں تھیں نا اوپر مینشن کر دی ہیں۔ میرے اسٹائل سے لبے شیری بنائیے گا، یقین مانے بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑے گا اور بہت مزیدار، جس طرح آپ شادیوں پہ کھاتے ہیں نا اس طرح کا پڑے گا۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی بریانی کی طرف۔ 1-2 ولاگ میں نے بریانی ڈالی ہے، لیکن اس کی ریسیپی نہیں دی، لیکن آج کے ولاگ میں پراپر جو ہے نا آپ کو بریانی کی ریسیپی دے دوں گی۔ اور لیٹرلی یہ بریانی بہت ہی جو ہے نا مزے کی بنتی ہے۔ ایک تو جھٹپٹ سے 1 گھنٹے میں بریانی بنا لیتی ہوں، بہت زیادہ جو ہے نا لمبے چھوٹے چکروں میں نہیں پڑتی، لیکن اس 1 گھنٹے کے اندر جو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا مزیدار سا ہوتا ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں اوپر مینشن ہیں، ساتھ ساتھ بس اس طریقے سے بنائیے گا اور جو ہے نا سب سے واہ واہ حاصل کیجیے گا۔ آج جب میں ویڈیو بنائی تھی مجھے یاد آیا کہ کل تو جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے؟ بے وجہ کا اسٹریس لیتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو دماغ میں سوار کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں ایک تھیراپی پڑھ رہی تھی، اس میں ایک بڑی اچھی بات کی گئی کہ جب آپ صبح اٹھیں نا تو تھوڑی دیر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، یا میں سب سے خوبصورت ہوں، یا میرے اندر جو چیز ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں نا۔ وہ ہاؤس وائف یا وہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے بڑی اپریشیٹ ہوتی ہیں، یا وہ کالج میں یا وہ یونیورسٹی میں بڑی چیز ہوتی ہے، وہ شادی کے بعد کیسے رول سی جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ شادی کرنا بری بات ہے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھنا بھول جاتی ہیں۔ جو چیز مجھے بعد میں بڑی ہرٹ کرتی ہے وہ
وہ خوبصورت سے بال، وہ خوبصورت سی آنکھیں یا وہ خوبصورت سا چہرہ نا کہیں کھو سا جاتا ہے ان بالوں جو کا ہمیشہ بند بنا رہتا ہے اور بے ہنگم سا، اور آنکھوں کے نیچے اتنے بڑے بڑے ہلکے پڑ جاتے ہیں، اور چہرے کی تو بات ہی نہ کریں کیونکہ صبح اٹھ کے دھونے میں ہی ناشتے کے بعد وہ دھلتا ہے، پہلے تو سارے گھر والوں کا ناشتہ بنتا ہے، اس کے بعد اس بیچاری کا کہیں جو ہے نا منہ دھلنے کی باری آتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے پرسنٹ لوگ اس جو ہے نا ریالٹی سے ایگری کرتے ہیں، لیکن وہ جو ولاگر ہیں، وہ جو انسٹاگرامر ہیں یا وہ جو ٹک ٹاکر ہیں، میں ان کی لائف کی بات نہیں کری جن کے پاس 2 3 نوکر ہیں، میں اس ہاؤس وائف کی جو ہے نا لائف کی بات کر رہی ہوں جو اکیلی ہے، جو اپنا گھر مینیج کرتی ہے، اپنے بچے مینیج کرتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، لیکن اپنی صحت پہ اپنی کیئر پہ بہت زیادہ جو ہے نا کمپرومائز کر لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں اپنی چیزوں کو نا پریورٹائز کرنا پڑے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، بچے آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ کو وہ ہر حال میں پوری کرنی ہے، لیکن ایک حد تک اپنا بھی خیال رکھیں۔ وہ بچے جب 15 16 سال کے ہوں گے نا تو وہ اس کے بعد سے وہ آپ کے جتنا بھی آپ نے بھلے کیا ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ وہ چاہیں گے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا اکیلے ہو جائیں یا اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں۔ اس ٹائم آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے تو اپنی ہڈیاں جو ہے نا کسی کام کی چھوڑی ہی نہیں ہے کام کر کر کے۔ تو پریورٹائز کریں اپنے آپ کو، ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور رکھیں جس میں سیلف کیئر کریں، اپنے آپ کو پیمپر کریں، کہیں باہر چلی جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ واک پہ چلی جائیں۔ میں نے سیلف کیئر پہ ایک پوری ویڈیو ڈالی ہے، اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی وہ کر لیتی ہیں نا پوری ریپیٹ، مطلب کہ سیلف کیئر روٹین جس میں ہیئر ماسک بھی ہے اور جو فیس ماسک بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ چیزیں، تو آپ پورے ہفتے جو ہے نا فریش رہتی ہیں اور آپ کو خود اچھا لگے گا۔ ایک بار کر کے دیکھیے گا، اس کے بعد آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ بار بار جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کریں۔ کرنے کی دیر ہوتی ہے کیونکہ ہر عورت جو ہے نا خوبصورت ہے، جب وہ تھوڑا سا نکھارتی ہے اپنے آپ کو یا جب تھوڑا سا اپنے آپ پہ جو ہے نا توجہ دینے لگ جاتی ہے نا تو وہ کچھ اور ہی نکھر کے آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں باکمال نا ان شوہروں کا بھی بہت ہاتھ ہے جو اپنی بیویوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈھیروں خون جو ہے نا اسی چیز سے بھر جاتا ہے جب آپ کہتے ہو کہ تم اچھی ہو، تم اچھا کر رہی ہو، یا تم اچھا پکا رہی ہو، یا تمہارے کھانے میں بہت ذائقہ ہے، تو آپ کی جو محنت ہے نا وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ آپ کی محنت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کا اور خوش ہو کے نا کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ امید کرتی ہوں تھوڑی بہت باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ میری بھی دعوت کی پریپریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ وہی دال والے کباب ہیں چنے کی دال کے جو میں نے آپ کو بریڈ والی ویڈیو میں بتائے تھے، یہ فریز ہو گئے تھے، اسی ٹائم میں نے ان کو فرائی کیا ہے اور ان کو پولیتھین بیگ میں ڈال کے نا اوپر لکھ کے لگا دیا، کیونکہ میں نے آپ کو 2 3 کبابوں کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے اور سارے اس ٹائم فریزر میں پڑے تھے، تو پھر جلدی جلدی میں جب صبح ناشتے کے ٹائم ویسے ہی آنکھیں آدھی بند ہوتی ہیں، اس ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس پولیتھین میں کون سے کباب ہیں، تو اوپر ایک ہلکا سا نا ٹیگ ضرور لگا دیا کریں۔ ادھر جی بریانی کو بھی میں دینے لگی ہوں دم، اس کے اوپر میں نے دھنیا پودینہ ڈالا ہے، لیمو جو ہے نا ایک میں نے سلائس میں کاٹ کے ڈالا ہے، سارے بوائل چاول جو ہے نا میں نے پھیلا دیے ہیں، اوپر زیادہ رنگ ڈالا ہے، اور اس کو جو ہے تقریباً 10 منٹ پہلے 5 منٹ میں تھوڑی تیز آنچ پہ دوں گی، اور جب اندر سے شیشے والا لیڈ اگر ہو نا تو اندر تھوڑی سی بھاپ بننے لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، جب وہ بھاپ بننے لگ جائے گی تو میں اسے 5 منٹ ہلکی آنچ پہ دوں گی۔ ادھر جی میرے میٹھے کے ساتھ تھوڑا سا سین ہو گیا تھا، میری جو جیلی تھی نا وہ اچھی طرح جمی نہیں تھی، لیکن اس سے بھی میں نے ایک ٹرک آزمائی کہ پہلے وہ جو تھوڑی سی نرم ہی جیلی تھی نا وہ ڈال دی اور سائڈ میں کسٹرڈ ڈالا، تو وہ ایک سائڈ میں جیسے کریسنٹ ہوتا ہے نا جیسے چاند، ویسی شیپ بن گئی۔ اب اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جن لوگوں نے جیلی والا کھانا تھا انہوں نے اس سائڈ سے لے لیا، اور جنہوں نے سمپل کھانا تھا انہوں نے دوسری طرف سے لے کے ہمارے میٹھے کا لطف اٹھایا۔ اس کے بعد جی مہمان جا چکے تھے اور وہ لائے تھے کیک اور میرے بے صبرے بچوں کو، تاکہ اماں جلدی جلدی ہمیں دے دے، تو بس ان کو میں نے کیک پہ لگایا اور خود میں جو ہوں نا کچن سمیٹنے آ گئی۔ کچن کو میں نے تھوڑا بہت برتن اس ٹائم دھو لیے تھے، باقی میں نے کاؤنٹر وغیرہ صاف کر کے نا یہ تھا کہ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر برتن دھوں گی، اور آج کے ولاگ کو کر دوں گی یہیں پہ اینڈ۔ لائک شیئر سبسکرائب۔